کیسی فضیلت حاصل ہے۔ عالم کیا تھا کہ صرف فرض پڑھتا تھا، نوافل کی کثرت کوئی نہیں تھی، اور اس عابد کے بارے میں صحابہ کرام نے بتایا تھا کہ رسول اللہ وہ دن میں روزہ رکھتا تھا، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ اس عالم کو عابد پر اتنی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا پر فضیلت حاصل ہے۔ اب دیکھیے، ادنا کو ایک طرف رکھیں، سب سے کم تر کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب رکھیں، اور پھر آپ بتائیے ان میں کیا فرق ہے۔ تو یقیناً اس کا ہم فرق بیان ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اس کا کوئی اندازہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی کیا ہے۔ تو آپ کا ارشاد فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ عابد چاہے کتنی ہی عبادت کرے وہ عالم سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا درجہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے، کسی کو تہجد پڑھتے دیکھا، کسی کو شاذ اشراق کا عادی دیکھا، کوئی ہاتھ میں تسبیح لے کے ہر وقت درود شریف وغیرہ پڑھتا رہا، اور ہونٹ اس کے ہل رہے ہیں، مسلسل غریبوں کی امداد کر رہا ہے۔ تو ان نفلی کاموں اور مستحب کاموں کی وجہ سے ہم بعض اوقات اگر وہ عالم نہیں بھی ہے تو اسے علماء سے افضل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات طنز کرتے ہیں کہ یہ مسجد کے امام حضرات یا عالم کیا کر رہے ہیں، نہ تہجد پڑھتے ہیں نہ چاہے اشراق پڑھتے ہیں، اور ان کو دیکھیے کہ وہ عالم نہیں ہے لیکن وہ کتنی عبادت کرتا ہے۔ عبادت کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اہمیت نہیں ہے جو علم کی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصف علم کی برکت سے تمام انبیاء علیہ السلام پر فوقیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی عمر ہے، 950 سال، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں سے 40 سال تو آپ پہلے نکال دیجئے کہ اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا۔ 23 سالہ زندگی کے اندر 13 سالہ مکی زندگی نکال دیجئے کہ اس میں تمام احکام نہیں آئے تھے۔ 10 سالہ زندگی کے باوجود، یعنی جس میں احکام بھی آئے، ان پر عمل بھی ہوا اور دیگر معاملات کیے، اس کے باوجود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضائل و کمالات کے اعتبار سے تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ٹھہرائے گئے۔ تو آپ کی سب سے بڑی وجہ فضیلت آپ کے علم کی کثرت ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ تمام انبیاء علیہ السلام اور دیگر تمام مخلوقات سے زیادہ ہے۔ بس اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا علم ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ہیں، اور اس کے بعد دیگر لوگوں کے۔ تو علم کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، اور دائرہ ادب میں رہ کر میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ بعض اوقات ہمیں علماء کی اہمیت اتنی نہیں بتائی جاتی، جس کی بنا پر عوام کے ذہن میں علماء کی وہ محبت اور اہمیت قائم نہیں رہی ہے جو حقیقتاً ہونی چاہیے۔ تو ہم بعض اوقات یہ تو پوچھتے ہیں کہ جی پیر صاحب کے حقوق کیا ہیں، یہ بتائیے، لیکن یہ کیوں نہیں ذہن بنتا کہ ہم یہ پوچھیں کہ علماء کے حقوق کیا ہیں اور وہ ہم پورے کر رہے ہیں کہ نہیں۔